سورہ مبارکہ والفجر ویسے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور اگر کوئی تعارف ہو تو اس سے بہتر کیا تعارف ہوگا کہ سارا کے سارا قرآن برائے حسین ہے اور پوری زندگی سرکار سید الشہداء کی نمونہ قرآن ہے، لیکن ساری صورتوں میں اس سورے کو خاص نام دیا میں نے نہیں دیا۔ میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت، آپ کی کیا حیثیت کہ آپ کوئی نام دے سورے کو۔ اس سورے کو نام دیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وارث قرآن نے قرآن کے ایک سورے کو نام دیا سورہ حسین، اور اب کسی اور سورے کی تلاوت کیجئے، اپنے مقام پر قابل احترام ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لیکن سورہ فجر کی تلاوت کیجئے تو یاد حسین کا ایک اور انداز ہے۔ اور کبھی سرکار سید الشہداء کی یاد آپ کو تڑپائے اور آپ قرآن کھول کر حسین کو یاد کرنا چاہتے تو سورہ والفجر کی تلاوت کیجیے۔ روایت معصوم کے اعتبار سے اچھا، یہ خاص انداز آپ کے علم میں یہ بات پہلے سے موجود کہ ساری صورتیں قرآن مجید کی حالت نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ کچھ صورتوں کے لیے پابندی ہے کہ حالت نماز میں ان کو تلاوت نہ کیا جائے، خاص طور سے وہ 4 سورہ قرآن مجید جن میں سجدے والی آیت کو رکھا گیا، یعنی 15 سجدوں میں سے 4 سجدے اور 4 واجب سجدے قرار دیے گئے۔ ان 4 صورتوں کو آپ نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ کچھ صورتیں ایسی جو تنہا نہیں پڑھ سکتے، کچھ صورتیں ایسی جو تنہا پڑھیں تو نماز نکل جائے۔ مثلا نماز فجر کی ہو، کل دورانیہ وقت ادا کا ہو 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ، اور آپ شروع کر دیں سورہ بقرہ، صلوات پڑھے محمد۔ تو سورہ ختم ہونے سے پہلے وقت ادائے نماز فجر ختم ہو جائے گا۔ 286 آیات اور 1.25 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 20 منٹ کٹائیں، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا طولانی سورہ پڑھنا جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، لوگ یہ خیال کریں کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہے کھڑے ہوئے۔ یہ واجب نماز کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی نماز؟ واجب۔ مستحب کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، لیکن سورہ مبارکہ والفجر کے بارے میں خدا نے ایک خاص انداز رکھا۔ نہ بہت طویل سورہ ہے، اتنا طویل سورہ کہ نماز واجب میں پڑھنا ممکن نہ رہے۔ خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں 286 آیات رکھ سکتا تھا نا، نہیں رکھے۔ اور خدا چاہتا تو سورہ والفجر میں سجدے والی واجب آیت کو رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا۔ اس کا مطلب کہ فقہی طور پر سورہ والفجر کو پروردگار نے ایسا سورہ قرار دی جس کو واجب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ کل 30 آیتیں ہیں۔
اب روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہ اگر کوئی اپنی واجب اور مستحب، یہ لفظ اور یا لفظ یا واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے تو خدا بند عالم اس سے روز قیامت سرکار سید الشہداء کے ساتھ محشور کرے اور خدا اسے جنت میں درجہ سرکار سید الشہداء میں جگہ دے گا۔ یہ درجہ سرکار سید الشہداء کیا، خالی ایک جملہ سن لیجئے۔ ویسے تو یہ ایک جملہ ناکافی ہے، مگر صرف ایک مثال دیتے ہوئے میں درجہ بیان نہیں کر سکتا مولا کا، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میں شہیدان کربلا کا درجہ بیان نہیں کر سکتا تو سید الشہداء کا بیان کیسے کروں؟ ایک مثال، صدام جیسا ظالم جس نے بڑے ظلم ڈھائے، خود بھی ظالم اور اس کے خاندان کے لوگ اس کے ہی ذریعے سے ظالم بنے، اس کا داماد، عجیب اتفاق کے داماد کا نام بھی حسین ہے۔ تین افراد کو گرفتار کیا گیا تھا مومنین کو، اور صدام کے داماد نے ان تینوں قیدیوں کو، طریقہ ہوتا تھا قبریں کھودی جاتی تھی یا گڑھے کھودے جاتے تھے اور گڑھوں کے قریب کھڑے کر کے ان کو فائر شوٹ کیا جاتا تھا، مگر صدام کے داماد نے، یہ شخص بیان کرتا کہ ہم تینوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے گئے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، اور جب صحرا میں یا بالکل ویران مقام پر پہنچے تو پٹی کھول دی گئی تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی قبروں کو دیکھ لیں۔ صدام کے داماد نے، یہ مومن کہتا ہے، پہلے شخص کو، پہلے قیدی کو قریب بلایا، اس سے پوچھا کس کو مانتا ہے، امام حسین کو یا صدام کو؟ اس نے کہا امام حسین کو مانتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے امام حسین کا نام لیا اس نے اسے شوٹ کر دیا، اتنی گولیاں ماری کہ پورا دن چھلنی کر دی۔ اب یہ دو افراد جو پیچھے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ انسان تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا، صرف ایک نام لینے کی وجہ سے۔ دوسرے کو بلایا، اس سے پوچھا کس کو مانتے ہو، امام حسین کو، صدام حسین کو؟ امام حسین کو۔ اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تیسرا والا شخص، اس سے بلایا اور پوچھا صدام کے داماد نے کسے مانتے ہو؟ کہ میں اتنا ڈر گیا تھا، دو افراد کا خون، ان کا تڑپنا، ان کے چیتھڑے اڑتے ہوئے دیکھے، اتنی گولیاں ماری گئی تھیں کہ میں ڈر گیا، اور میں نے کہہ دیا کہ میں صدام حسین کو مانتا ہوں۔ آئیے مومن، کہہ دیا، کہتے مجھے چھوڑ دیا گیا کہ ساری زندگی پچھتاتا تھا، خوب رویا، مولا سے بڑی معافی مانگی، مولا غلطی ہو گئی، میں ہوں تو آپ کا، بس ڈر گیا تھا میں۔ کہتا ہے میں نے
حالت خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا. سرکار کو دیکھا اور سرکار اپنے روزے کے دروازے پہ کھڑے. اتنے میں ان دو شہیدوں کے جنازے حرم میں لائے گئے, انہی دونوں. پہلا شہید اس کو پہلے مارا گیا تھا. جب اس کو لے کر لوگ پہنچے, یہ خواب دیکھ رہا ہے, تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جا کر گنج شہیدہ میں شہدائے کربلا کے ساتھ دفن کر دو. دوسرے والے کو جب لوگ لے کر پہنچے جنازے کو, یہ خواب دیکھ رہا ہے اور امام سے پوچھا مولا کہاں دفن کرنا ہے اس سے؟ فرمایا اسے میری زری کے اندر دفن کرو. اب یہ خواب میں مولا سے معافیاں مانگ رہا ہے, رو رہا ہے, مولا غلطی ہو گئی. کچھ نہیں ہو سکتا تھا. عجیب بات, روتے روتے اس نے مولا سے سوال کر لیا, مولا یہ دونوں شہید دونوں برابر, آپ نے ان کا مقام رکھا الگ الگ. ایک گنج شہیدہ میں, ایک آپ کی زری کے اندر. فرمایا سنو, یہ جو پہلا شخص تھا شہید, اس کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوگا. میں اگر کہوں گا امام حسین یا کہوں صدام حسین تو کیا ہونے والا. اللہ اکبر. تو اس نے میری محبت کی بنیاد پر کہا امام حسین, انجام کو جانے بغیر. اس کا مقام شہدائے کربلا کے ساتھ. دوسرے والے نے انجام دیکھ لیا تھا. کہ اگر میں کہوں امام حسین تو انجام کیا ہوگا, اور اس نے جانتے بوجھتے شہادت کو قبول کیا. اس کا مقام میری زری ہے مقدس. اب اگر کوئی سورہ والفجر کی تلاوت کرے اپنی نماز میں, ایک دن ہی صحیح, چلیے ان 10 دنوں میں کوئی دن نکال لیجئے, صبح کی نافلہ نمازیں پڑھ لیجئے گا. اچھا 30 آیتیں ہیں تو یاد تو نہیں ہوں گی, یاد نہیں ہے کوئی بات, دیکھ کے پڑھ لیجئے گا. اور اگر مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا. واجب نماز کی مجبوری الگ ہے کہ عذر شرعی کے بغیر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. مستحب نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے. روایت معصوم کے لحاظ سے اگر کوئی اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے, خدا اسے جنت میں درجہ حسین میں جگہ دے گا. حیرت کی بات, لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر حسین صلوات پڑھے محمد والے. تو سورہ والفجر کی تلاوت کی اہمیت پر یہ ایک حدیث کافی ہے.